مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال کی پہلی شش ماہی میں ملکی برآمدات مقررہ ہدف سے زیادہ رہیں۔ مشیر تجارت کا کہنا ہے کہ دسمبر 2020 میں کل برآمدات 2 ارب 36 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کی ہوئی تھی۔ رواں مالی سال دسمبر میں برآمدات کا ہدف 2 ارب 80 کروڑ ڈالر تھا، تاہم برآمدات قیمت میں 2 ارب 76 کروڑ حاصل ہوئی۔ عبدالرزاق داؤد کا کہنا تھا کہ رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ برآمدات میں 25% کا اضافہ ہوا۔ رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں برآمدات کا ہدف 15 ارب ڈالر رکھا گیا تھا۔ مشیر تجارت نے مزید بتایا ہے کہ رواں مالی سال کی پہلی شش ماہی میں 15 ارب 12 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کی برآمدات ہوئی، جبکہ گزشتہ مالی سال اسی عرصے میں 12 ارب 11 کروڑ ڈالر کی برآمدات تھیں۔ بالی ووڈ کے دبنگ خان کے مداحوں میں اس بات کو لے کر کافی حیرانی پائی جاتی ہے کہ اداکار کے ہاتھ میں ہر وقت فیروزہ پتھر والا بریسلیٹ کیوں ہوتا ہے۔ اس حوالے سے سلمان خان کی ایک پرانی ویڈیو سوشل میڈیا پر زیر گردش ہے، جس میں انہوں نے بریسلیٹ سے متعلق تفصیلات بتائی ہیں۔ اداکار نے بتایا ہے کہ یہ بریسلیٹ میں نے ہمیشہ اپنے والد کو پہنے دیکھا ہے، یہ ان کے ہاتھ میں بہت اچھا لگتا تھا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بچپن میں اس بریسلیٹ سے کھیلا کرتا تھا، اور جب میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو والد نے مجھے بالکل اپنے جیسا بریسلیٹ تحفے میں دیا۔ سلمان خان نے مداح کو بتایا ہے کہ اس بریسلیٹ میں فیروزہ نامی پتھر ہے جو مجھے تمام برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ مجھ پر کوئی بھی برائی آنے والی ہوتی ہے تو اس پر ڈراٹ پڑ جاتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس بریسلیٹ میں یہ میرا 7واں پتھر ہے۔ برطانوی شہزادہ اینڈریو پر جنسی زیادتی کا الزام لگانے والی ورجینا جیفری کی جانب سے بھاری رقم کے عوض ڈیل کا انکشاف ہوا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق نیو یارک کی عدالت نے ورجینا کی جانب سے 2009 میں 5 لاکھ ڈالر کے عوض تصفیے کی خفیہ دستاویزات افشا کر دی، جس میں بتایا گیا کہ جیفری نے دیگر مدعا الیان پر مقدمہ نہ کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ برطانوی شہزادہ اینڈریو کے خلاف جنسی زیادتی کیس کی سماعت آج نیو یارک کی عدالت میں ہوگی، جہاں پرنس اینڈریو کے وکلاء ایپسٹن ڈیل کا حوالہ دے کر کیس خارج کرنے کے حق میں دلائل دیں گے۔ خیال رہے کہ ورجینا جیفری نے پرنس اینڈریو پر جنسی زیادتی کا الزام لگایا تھا، جبکہ کیس کے اہم ملزم ایپسٹن نے 2019 میں جیل میں خودکشی کر لی تھی۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس PFUJ، پاکستان بار کونسل اور انسانی حقوق کمیشن پاکستان نے صحافیوں پر فرد جرم عائد کرنے کے عدالتی فیصلوں پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ متعلقہ تنظیموں اور اداروں کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ انصار عباسی نے رانا شمیم کے بیان حلفی سے متعلق خبر دے کے محض اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نبھائیں۔ اس خبر کی اشاعت پر صحافیوں پر فرد جرم عائد کرنے سے ایسی نظیر قائم ہو گئی، جس کے نتیجے میں آزادی اظہار کے دیگر دشمن میڈیا کے خلاف مزید اقدامات کر سکتے ہیں۔ پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن کے مطابق صحافی عوام کو آگاہی دینے کی اپنی ذمہ داریاں اخلاص سے نبھاتے ہیں۔ مشترکہ پیشہ ورانہ فرائض میں صحافیوں پر فرد جرم سے آزادی اظہار پر سنگین نتائج ہوں گے۔ مشترکہ بیان میں معزز جج صاحبان سے اپیل کی گئی کہ وہ صحافیوں پر فرد جرم عائد کرنے کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ گوادر سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں رات سے موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گوادر میں اب تک 57.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے، جبکہ طوفانی بارش سے مواصلاتی نظام بری طرح متاثر ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ ضلع گوادر سمیت مختلف علاقوں میں بارش برسانے والا سسٹم تاحال موجود ہے، جس کے باعث مزید بارش کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش پسلی میں 70 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، گوادر میں 57 ملی میٹر اور ماڑا میں 27 ملی میٹر، کیٹ اور جوانی میں 24 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ کویٹا میں 8، کلات میں 4، ہزدار اور پنجگوڑ میں 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے۔